ہر بات کا مائک میں اعلان کرایا جائے۔ بنارس میں ایک مسجد بن رہی ہے ہمارے محلے کے قریب، ایک اللہ کا بندہ آیا، نماز اس نے پڑھی، اس نے اعلان سنا کہ یہاں مسجد کی تعمیر کا کام چل رہا ہے۔ مسجد کی کمیٹی کے ذمہ دار کے کان میں دھیرے سے اس نے کہا، مولانا صاحب مسجد کی تعمیر میں جتنا چھڑ لگے گا میں دینے کو تیار۔ کوئی اعلان نہیں ہوا، کوئی مائک پر لمبی چوڑی دعائیں اس کے لیے نہیں کی گئی۔ اس کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی، مسجد بن رہی ہے، جتنا چھڑ لگے گا میری طرف سے لگے گا، جتنا سریا لگے گا میری طرف سے لگے گا۔ کوئی اللہ کا بندہ آتا ہے کہتا جتنے سیمنٹ لگیں گے میں دے دوں گا۔ کام اس طریقے سے ہوتا ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ آج ہمارے اندر اگر کسی چیز کی کمی ہے تو اخلاص کی کمی۔ کسی غریب کو راشن کا کٹ بھی ہم دیتے ہیں نا تو فوٹو کھینچتے ہیں اور اخبار میں ڈالتے ہیں کہ ہم نے ایک غریب کی مدد کی۔ غریب کی مدد تم نے کیا کی؟ تم نے غریب کی عزت کو نیلام کر دیا۔ جس غریب کو تم نے کیمرے کے سامنے فوٹو کھینچ کر کے میڈیا پہ ڈالا ہے، اس غریب کی کیا عزت نہیں ہے؟ کیا اس کی کوئی عزت نفس نہیں؟ اس کی کوئی خودداری نہیں ہے؟ کسی کی مدد کرنے کے نام پہ اس کی عزت کو نیلام کرتے ہو۔ کسی زمانے میں محاورہ تک کہاوت تھی، نیکی کر دریا میں ڈال، اب کہاوت بدل گئی، اب نیکی کر فیس بک پر ڈال، نیکی کر یوٹیوب پر ڈال، نیکی کر اسٹیٹس پہ ڈال۔ اب تو صاحب خانے کعبہ کا طواف بھی ہو رہا تو وہاں بھی سیلفی لے رہے ہیں۔ اب ایک ہی چیز کی سیلفی بچی ہے، ابا مر جائیں تو ان کی لاش کے ساتھ بھی سیلفی لی جائے۔ اب وہ بھی لوگ لینا شروع کر دیے ہیں، اپنے مرے ہوئے باپ کے ساتھ بھی لوگ سیلفی لے رہے ہیں۔ اللہ معاف کرے ہم سب۔ نمائش کا دور ہے، شہرت کا دور ہے، ریاکاری کا دور ہے۔ رمضان کا مہینہ ہمیں یہ سبق بھی سکھاتا ہے میرے ساتھ کہ کچھ عبادتیں ایسی بھی ہونی چاہیے جو ہمارے اور اللہ کے بیچ میں ہونی چاہیے، اور روزہ ایسی ہی ایک عبادت ہے۔ صبح فجر کے ٹائم آپ نے سحری کھائی، جو بھی آپ نے سحری کھائی، میں نہیں جانتا آپ کے سیمانچل میں کیا کیا کھاتے ہیں، ہو سکتا ہے کچھ لوگ گوشت بھی کھاتے ہوں، سبزی بھی کھاتے ہوں، روٹی چاول بھی کھاتے ہوں۔ جو بھی آپ نے سحری کے ٹائم کھایا، ظہر کی اذان ہو گئی، ظاہر ہے 4 بجے آپ نے سحری کھائی تھی، 12:30 بجے ظہر کی اذان ہو رہی ہے، 8 گھنٹے کا ٹائم گزر چکا ہے، 8.5 گھنٹے کا۔ مارچ کا مہینہ چل رہا ہے، گرمی کا عالم ہے، آپ مسجد میں آئے، آپ نے وضو کرنے کے لیے پانی سے اپنے ہاتھوں کو دھویا، چلو میں پانی لیا، منہ میں ڈالا، حلق سوکھ رہا ہے۔ صبح 4 بجے کے بعد آپ نے پانی نہیں پیا ہے، حلق سوکھ رہا ہے اور پانی آپ کے منہ میں جا چکا ہے۔ اگر آپ اس پانی کے 2-4 قطرے حلق کے نیچے اتار لیں، وہاں تو کوئی کیمرہ نہیں لگا ہے، وہاں تو کوئی کیمرہ نہیں لگا ہے۔ لیکن ہاں ایک بات آپ سے یہ بھی کہنا چاہوں گا، جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہ ہو وہ خانے کعبہ میں جا کے، مکہ میں جا کر کے بھی وہاں پر بھی وہ گندا کام کرتا ہے۔ ابھی کل ایک صاحب نے مجھ کو بتایا کہ خانے کعبہ کے پاس جو لوگ طواف کرتے ہیں، اگر دوسرے کا سامان وہ اٹھا لیں گے، ان کو یہ لگے گا لاکھوں کی بھیڑ ہے، کون دیکھنے جاتا ہے، مگر ہزاروں کیمرے حرم میں لگے ہوئے ہیں، ہزاروں کیمرے لگے ہوئے ہیں اور پورا کنٹرول روم موجود ہے، اور ہزاروں وہاں CID کے لوگ اور CBI کے لوگ اور پولیس کے لوگ ان کیمروں پر نظر رکھتے ہیں۔ اگر آپ نے دوسرے کا سامان اٹھایا تو پولیس فوراً کیمرے سے آپ کو دیکھ لے گی اور آپ سے پوچھ تاچھ ہو سکتی ہے، اور دوسرے کا سامان آپ نے اگر جان بوجھ کر کے لے لیا ہے تو آپ پکڑے جا سکتے ہیں۔ اس لیے جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں، ان کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ حرم میں کوئی بھی سامان، آپ کا اپنا سامان ہے تو الگ بات ہے، کسی کا کوئی سامان چھونے کی کوشش مت کرنا۔ ایک صاحب نے ایک واقعہ بتایا کہ طواف کے دوران ایک ہندوستانی حاجی اور ہندوستانی مسلمان، 50 سال کے اوپر کا مسلمان، بار بار عورتوں کو ٹچ کر رہا تھا۔ طواف کے دوران وہ گندا انسان بار بار عورتوں کو ٹچ کر رہا تھا، اور کیمرے کی نظر سے جو کنٹرول روم میں پولیس والے موجود تھے وہ بار بار دیکھ رہے تھے کہ یہ انسان ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، اس نے 20-22 بار ایسا کیا۔ پولیس نے اس کو اریسٹ کر لیا۔ جب جیل میں پہنچا ہے وہ انسان، اس کے جوان بیٹے پہنچے، اس کی بیٹیاں پہنچی، نہیں ہمارا باپ اتنا گندا کام نہیں کر سکتا۔ پولیس والوں نے کیمرے کی کلپ لا کے سامنے رکھ دی، دیکھ لو تمہارے باپ نے کیا کیا۔
اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ٹھرکی انسان ہوتا ہے، جو گندا انسان ہوتا ہے، جس کے دماغ میں شیطان بھرا ہوتا ہے، وہ مکے میں پہنچ جائے، خانے کعبہ کے پاس پہنچ جائے، وہاں بھی اس کے دماغ کی گندگی ختم نہیں ہوتی ہے میرے ساتھ۔ آپ کو خانے کعبہ کے پاس بھی اتنا گندا کام کرنے سے اگر کوئی چیز روک سکتی ہے، اللہ کا ڈر اور اللہ کا تقوی ہی روک سکتا ہے۔ اور رمضان کا روزہ ہمیں یہی سکھاتا ہے میرے ساتھی۔ صبح 4 بجے ہم نے سحری میں پانی پیا ہے، ظہر کے وضو میں پانی کے قطرے منہ کے اندر جا رہے ہیں تو 4 قطرے حلق کے نیچے چلے جائیں، کون دیکھنے جاتا ہے؟ مگر بندہ تو 4 قطرے بھی اپنے حلق کے نیچے جانے نہیں دیتا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے عام کیا جواب دیں گے؟ ہمارا روزہ برباد ہو جائے گا، ہمارے روزے کا کوئی مطلب نہیں رہ جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے اور اس کا بدلہ میں ہی دوں گا۔ یدعو طعامہ وشرابہ وشہوتہ من اجلی، بندہ میرے لیے کھانا چھوڑ دیتا ہے، بندہ میرے لیے پانی چھوڑ دیتا ہے، بندہ میرے لیے شہوت چھوڑ دیتا ہے۔ بیوی موجود ہے، بیوی کے پاس نہیں جاتا، کھانا موجود ہے، کھانا نہیں کھاتا ہے، پانی موجود ہے، پانی نہیں پیتا ہے اللہ کے لیے۔ روزہ ہمیں اخلاص سکھاتا ہے، روزہ ہمیں اللہ کا ڈر سکھاتا ہے۔ روزے سے سب سے بڑا مقصد میرے پیارے ساتھیوں یہی ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کا تقوی پیدا ہو جائے۔ اسی لیے اللہ قرآن کے دوسرے پارے میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طریقے سے تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تمہارے دلوں میں اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ تو رمضان کے اندر تقوی پیدا کرو میرے ساتھ، اور آگے بڑھیے۔ رمضان کے اندر ایک کام ہمیں اور بھی کرنا ہے، رمضان دعا کا مہینہ ہے۔ قرآن میں جہاں اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے کا ذکر کیا وہیں پر فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے نبی جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں انہیں جواب دے دو میں قریب ہوں، میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی، میں دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں۔ شرط یہ ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، کہ بندہ میری بات مانے اور میرے اوپر ایمان رکھے۔ رمضان دعا کا مہینہ ہے میرے ساتھیوں، جب آپ بھوکے پیاسے رہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلاتے ہیں، اللہ آپ کی دعا کو رائے گا نہیں کرتا، اللہ آپ کی دعا کو لوٹاتا نہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ثلاث دعوات لا ترد، 3 لوگوں کی دعا اللہ تعالیٰ لوٹاتا نہیں ہے۔ دعوت الوالد لولد ہی، ایک باپ کی دعا، باپ جب اپنی اولاد کے حق میں دعا کرتا اللہ اس دعا کو کبھی لوٹاتا نہیں ہے۔ وہ دعوت المسافر، اور مسافر کی دعا کو اللہ تعالیٰ لوٹاتا نہیں ہے۔ وہ دعوت الصائم، اور روزے دار کی دعا کو بھی اللہ تعالیٰ لوٹاتا نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں میرے پیارے ساتھیوں دعا کرو، اپنے لیے بھی دعا کرو، اپنے بچوں کے لیے دعا کرو، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرو، ساری امت کے لیے دعا کرو، ملک کے حالات کے لیے دعا کرو، اپنے کاروبار اور روزی روٹی کے لیے دعا کرو۔ اور بہتر یہ ہے کہ جو اللہ کے نبی جو دعائیں کرتے تھے، آپ دعا کی کوئی کتاب لے لو۔ ایک اچھی سی کتاب کا نام میں آپ کو بتا رہا ہوں، حصن المسلم، بہت اچھی کتاب ہے دعا کی۔ آپ آن لائن بھی اس کو اپنے موبائل کے پلے اسٹور میں جا کے اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس میں چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، آپ دیکھ کے ان کو پڑھ لیجئے یا یاد کر کے پڑھ لیجئے، دعاؤں کو روزے کی حالت میں خوب کیجئے۔ رمضان دعا کا مہینہ ہے میرے پیارے ساتھی۔ رمضان صبر و برداشت کا بھی مہینہ ہے۔ آپ روزے کی حالت میں ایک انسان آپ کے پاس آتا ہے، گالی دے دیتا ہے آپ کو، برا بھلا کہہ دیتا ہے آپ کو، آپ صبح سے کچھ کھائے نہیں ہیں، بھوکے ہیں، اور جب انسان بھوکا رہتا ہے تو اس کا پارا اور ہائی ہو جاتا ہے، اس کا بی پی اور بڑھ جاتا ہے، اس کو اور زیادہ غصہ آنے لگتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب آپ روزے کی حالت میں ہیں اور کوئی آپ کو آ کر کے گالی دے دے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ شریعت آپ کو اجازت دے دے کہ آپ تو بھوکے پیاسے ہیں، آپ گالی کا جواب گالی سے دے سکتے ہیں، آپ غصے کا جواب غصے سے دے سکتے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا مگر نہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی روزے کی حالت میں ہو فَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ سَابَهُ
اگر کوئی گالی گلوچ کرے، اگر کوئی لڑائی کرے تو گالی کے جواب میں گالی نہ دے، لڑائی کے جواب میں لڑائی نہ کرے، بلکہ صاف صاف کہہ دے انی صائم، میں روزے کی حالت میں ہوں، میں روزے کی حالت میں لڑ نہیں سکتا۔ او لوگوں جو روزے کی حالت میں گالی گلوچ کرتے ہو، او لوگوں جو روزے کی حالت میں لوگوں سے لڑائی جھگڑے کرتے ہو، خبردار خبردار، تم نے روزے کا مطلب ہی نہیں سمجھا۔ روزہ صرف کھانے سے رکنے کا نام نہیں، پانی سے رکنے کا نام نہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من لم یدع قول الزور والعمل به، جو جھوٹی بات کو اپنی زبان سے نکالتا ہے اور جھوٹی بات پر عمل کرتا ہے، فلیس للہ حاجۃ، تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا چھوڑ دے، پانی چھوڑ دے۔ روزے کی حالت میں کنٹرول کرو اپنے آپ کو۔ روزہ ہمیں کنٹرول کرنا سکھاتا ہے، روزہ ہمیں یہ سکھاتا ہے اگر اللہ کے حکم پر ہم کھانا چھوڑ سکتے، پانی چھوڑ سکتے، بیوی حلال ہے بیوی کو کے قریب نہیں جاتے، کھانا حلال ہے کھانا نہیں کھاتے، پانی حلال ہے پانی نہیں پیتے، اگر اللہ کے حکم پر حلال چھوڑ سکتے تو بیڑی پینے والوں تم بیڑی کیوں نہیں چھوڑ سکتے، سگریٹ پینے والوں تم سگریٹ کیوں نہیں چھوڑ سکتے، تمباکو کھانے والوں تم تمباکو کیوں نہیں چھوڑ سکتے، اور شراب پینے والوں تم شراب کیوں نہیں چھوڑ سکتے۔ جب اللہ کے حکم پر ایک مہینے کے تم حلال چھوڑ سکتے ہو تو جو چیزیں حرام ہیں، جو چیزیں نقصان دہ ہیں، جو چیزیں تمہاری صحت کے لیے ہانی کارک ہیں، جو تمہارے شریر کو نشٹ کر رہی ہیں، برباد کر رہی ہیں، وہ گٹکا، وہ کھینی، وہ تمباکو، وہ سگریٹ، وہ بیڑی تم کیوں نہیں چھوڑ سکتے ہو؟ روزہ حرام کو چھڑوا رہا ہے، حرام کو چھوڑنے کی پریکٹس کروا رہا ہے۔ رمضان کا یہ مہینہ ہمیں ایک سبق اور دے رہا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا زکوٰۃ ہم رمضان ہی میں کیوں نکالتے ہیں؟ سارے مدرسے والے اپنے چندہ کرنے کے لیے سفیروں کو رمضان میں ہی کیوں بھیجتے ہیں؟ 90% پوری دنیا کے مسلمان رمضان میں زکوٰۃ کیوں نکالتے ہیں؟ کیونکہ رمضان کا مہینہ سخاوت کا مہینہ ہے، دان کرنے کا مہینہ ہے، اللہ کی راہ میں دینے کا مہینہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی سب سے زیادہ سخاوت کیا کرتے تھے، اور جب رمضان کا مہینہ آتا تھا اور اللہ کے پیارے نبی جبریل سے مل کر کے قرآن پڑھا کرتے تھے، قرآن کا دور کیا کرتے تھے، تو آپ کی سخاوت اور بڑھ جاتی تھی، آپ تیز چلنے والی آندھی سے بھی زیادہ سخاوت کرتے تھے۔ رمضان میں سخاوت کرو میرے ساتھی۔ آج افسوس کی بات ہے زکوٰۃ وصولنے کے لیے لوگ آتے ہیں، بڑے بڑے سیٹ لوگ لائن لگواتے ہیں، بیچارہ زکوٰۃ لینے والا بھیکاری بن کر کے لائن لگاتا ہے، تب جا کر کے اس کو زکوٰۃ ملتی ہے۔ ارے تجھے تو احسان مند ہونا چاہیے، تجھے تو شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ وہ زکوٰۃ لینے والا تیرے دروازے تک آیا ہے، اس نے تیرا کام آسان کر دیا، تیری عبادت کو آسان کر دیا، اور تو بھیکاریوں کی طرح اس کی لائن لگواتا ہے۔ معاف کرنا میرے پیارے ساتھیوں، زکوٰۃ کوئی بھیک نہیں ہے، زکوٰۃ کوئی احسان نہیں ہے، زکوٰۃ ہمارے مال میں اللہ کا حق ہے۔ ہم جو مال کماتے ہیں اس مال کی ہمارے مال پر 2.5% جو زکوٰۃ ہم دیتے ہیں وہ مال میں اللہ کا حق ہے، اور رمضان میں ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ ہم نکال دیں، اور زکوٰۃ کے علاوہ بھی ہم صدقہ خیرات کریں، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے صدقہ اور خیرات کیا کرتے تھے۔ رمضان کا یہ مہینہ ایک سبق ہمیں اور بھی دیتا ہے۔ دنیا میں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جن کو دونوں ٹائم کا کھانا نصیب نہیں ہوتا۔ ہم اور آپ آرام سے اپنے گھر میں دیسی مرغا کھا رہے ہیں، گائے کا گوشت، جو بھی آپ کے یہاں جانور ذبح ہوتا ہے، آپ حلال جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں، جو بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی آپ اس کو کھاتے ہیں۔ لیکن دنیا میں کروڑوں انسان ایسے ہیں جو بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں، ان کے پاس کھانے کو کھانا نہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں آپ 13-14 گھنٹے بھوکے رہتے ہیں۔ امیر کو بھی بھوکا رہنا ہے، غریب کو بھی رہنا ہے، کروڑ پتی کو بھی رہنا ہے، اور ایک سامانیہ آدمی کو بھی رہنا ہے۔ یہ رمضان میں بھوکے رہ کر کے آپ کو یہ سبق سکھایا جاتا ہے کہ اے میرے بندو، تم تو اپنی مرضی سے بھوکے ہو، تمہارے پاس کھانا ہے تب بھی تم نہیں کھاتے ہو، تمہارے پاس پینے کو چیزیں تب بھی تم نہیں پیتے ہو۔ اس دنیا میں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو مجبوری کی وجہ سے بھوکے رہتے ہیں، ان کے پاس کوئی چیز نہیں کہ وہ کھا سکے، وہ بیچارے نہ کھانے کو کچھ ہے نہ پانی کو کچھ ہے۔
रमजान के इस महीने में जब आप दस्तरखान पर तरह तरह की चीजों को खाने के लिए बैठा करो मेरे साथियों, तो आप फलस्तीन के शहर गाजा के अपने उन भाइयों को याद कर लेना, जब हेलीकॉप्टर से खाने की किटें उनको फेंकी जाती हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे खुश हो जाते हैं, 3 दिन बाद 4 दिन बाद उनको खाने को कुछ मिल जाता है। मेरे प्यारे साथियों, वो भी तो आपके मुसलमान भाई हैं, वो भी तो आपके कलमा गो भाई हैं, इसी धरती पर रहते हैं, उनके घरों को तबाह कर दिया गया, उनके कारोबारों को बर्बाद कर दिया गया, उनकी दुकानों पर बुलडोजर चला दिया गया। उन अपने गरीब और मजबूर भाइयों को याद करने का महीना है रमजान का महीना। उन भूखों की भूख का एहसास हमको दिलाता है, और ये एहसास होता है कि अल्लाह हम तो अपनी मर्जी से भूखे हैं, ये तो बेचारे मजबूरी में भूखे हैं। उन भूखों को खाना खिलाने की फिक्र करने का जज्बा रमजान हमारे अंदर पैदा करता है। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी ने रमजान के महीने में रोजेदार को इफ्तार कराने की बहुत फजीलत बयान की, और आपने कहा मन फत्तर साइमन, जो किसी रोजेदार को इफ्तार कराता है तो जितना रोजा रखने वाले को सवाब मिलेगा उतना ही इफ्तार कराने वाले को सवाब मिलेगा। मेरे प्यारे साथियों, रमजान में हमने साउथ इंडिया में देखा कि लोग रात रात भर सहरी खिला रहे हैं, इफ्तार का इंतजाम करा रहे हैं। हरम के अंदर आप कभी रमजान में आपको उम्रा करने का मौका मिले, आप जाके देखिए, कहीं पे बिस्किट बट रहा है, कहीं पे केक बट रहा है, कहीं पे खजूर बट रही है, कहीं पे जमजम बट रहा है। कितने अल्लाह के बंदे करोड़पति लोग हैं, वो लोगों को बांट रहे हैं कि रोजेदारों के इफ्तार में मेरा भी पैसा शामिल हो जाए, रोजेदार के हलक में मेरे भी खाने पीने की चीजें पहुंच जाएं। मेरे प्यारे साथियों, ये जज्बा रमजान हमें अपने अंदर पैदा करने की, हमें जज्बा हमारे अंदर पैदा करता है। और आखिरी बात मेरे प्यारे साथियों, रमजान का महीना हमें अपने अंदर चेंजिंग लाने का सबक देता है। जैसे ही रमजान का महीना आएगा हमारी जिंदगी चेंज हो जाएगी। ऐसे आम तौर से जो लोग फजर में भी उठते हैं, वो फजर में उठते हैं, नमाज पढ़ते हैं, लेकिन रमजान के महीने में आप फजर से भी 1 घंटा पहले उठते हैं, ब्रश करते हैं, बाथरूम जाते हैं, उसके बाद आप बैठ करके सहरी करते हैं, फिर दिन में आपकी आदत है 11 महीने आप दोपहर का खाना खाते हैं, सुबह 10 बजे नाश्ता करते हैं। रमजान के महीने में कोई नाश्ता नहीं, कोई दोपहर का खाना नहीं, सुबह सहरी आपने खाई, फिर डायरेक्ट आप इफ्तार के टाइम खाते हैं। सोने का टाइम बदल गया, खाने का टाइम बदल गया। रमजान में 1 महीने के लिए जिंदगी बदल जाती है। सबक ये मिला कि अगर हम अपने आप को बदलना चाहें तो बहुत कुछ बदल सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, शायर कहता है, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। अगर कौम के हालात को बदलना है, अगर मिल्लत के हालात को बदलना है, तो रमजान का महीना एक सबक दे रहा है कि 1 महीने के लिए अगर अपने टाइम टेबल को हम बदल सकते हैं तो हम कौम और मिल्लत के हालात को भी मेरे